مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون طائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وحده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار اللهم إني أعوذ بك من الكسل والحرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دوسرے عشرہ مبارک میں اس کا پہلا روزہ مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ کتنی جلدی سے رمضان المبارک گزر رہا ہے۔ دوسرا عشرہ مبارک اس کا پہلا روزہ بھی اختتام ہونے والا، اور اس میں کثرت سے استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کثرت سے پڑھا کریں۔ تو میں نے آپ کے سامنے کلمہ طیبہ کے پچھلے 2 لیکچرز میں جو نام گرامی بتائے ہیں وہ 7 بتائے تھے۔ آج 8ویں کے اوپر بات کرنی ہے۔ کلمہ شریف کے کتنے نام ہیں؟ ٹوٹل 12 نام ہیں کلمہ پاک کے، جن میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کا نام ہے کلمۃ الشہادہ، القول الثابت، الکلمات الطیبہ، الکلمات الباقیہ، کلمۃ التوحید، کلمات التقوی، کلمات الاخلاص، اور آج جس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ 8واں ہے المثل الاعلیٰ۔ کلمہ طیبہ کا یہ نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ روم آیت نمبر 27۔ اور وہی ہے کہ اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔
روایات میں آتا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اس آیت میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا. اور اس کے اندر وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اس کے متعلق امام مالک حضرت سیدنا محمد بن مقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. اور یہ 8واں نام ہے المثل الاعلیٰ. اور اس کے متعلق میرا پاک پروردگار ایک مثال قرآن پاک کے اندر بھی اس کا ذکر کر رہا ہے سورہ رات کے اندر. مثل الجنۃ التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها. احوال اس جنت کا ڈر والوں کے لیے جس کا وعدہ ہے اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اس کے میوے ہمیشہ اور اس کا سایہ. یہ سورہ رات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت کا ڈر, جنت ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اور اس جگہ پر اس آیت میں مثل الجنہ سے مراد جنت کی صفت ہے. ایک تو جنت ہے, اب جنت سے مراد اس کے اندر بہت کچھ ہے. جیسے مسجد ہے, مسجد کے اندر مراد بہت کچھ ہے. آپ کو کہا جائے مسجد میں جائیں تو مسجد میں آئیں گے, مسجد میں صفیں بھی ہوں گی, کارپٹ بھی لگے ہوں گے, نماز بھی ہوگی, چراغاں بھی ہوگی, قرآن پاک بھی ہوں گے, پڑھے جا رہے ہوں گے. تو مثل الجنہ یہ علمی بات ہے جو سب نے کیا. اس آیت میں مثل الجنہ سے مراد جنت کی صفت ہے. اور ایک اور مثال اللہ اس جگہ پہ دے رہا ہے اور ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنجِیلِ. سورہ فتح آیت نمبر 29. اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنجِیلِ. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا وصف تورات میں ہے, یعنی کن کا وصف؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں. اس لیے مومنوں کو کہا کہ آپس میں نرمی اختیار کرو, کافروں کے لیے سختی اختیار کرو. تو اس آیت میں بھی مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل سے مراد یہ ہے کہ ان کا وصف تورات میں ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا فرمان المثل الاعلیٰ سے مراد وصف اعلیٰ ہے اور وہ لا الہ الا اللہ ہے. اب جب وصف بیان کیا مثل الاعلیٰ, اس سے پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ ہے. اب اس کا بورڈ پھیلا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کا, نہیں کو معبود سوا اللہ کے. اب ساری وہ صفات اللہ میں پائی جاتی ہیں جو رب ہے اور جو اعلیٰ ہے, جو اکبر ہے, جو افضل ہے, جو اکمل ہے, جو اول ہے, جو آخر ہے, جو ظاہر ہے, جو باطن ہے, جو حی ہے, جو قیوم ہے, جو رحمان اور رحیم ہے, غفار و ستار ہے. اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا المثل الاعلیٰ, اور اس سے مراد وصف اعلیٰ ہے, اور اس جگہ پہ مراد لا الہ الا اللہ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ اور ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سورہ روم میں ہے. اور اسی کے لیے سب سے برتر شان آسمانوں میں اور زمین میں, یعنی اس کے رب اور خدا ہونے میں, اس کے اکیلے ہونے کے دلائل آسمانوں اور زمین میں ظاہر ہیں, کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے سوا کسی کی عبادت کے لائق نہ ہونے پر نشانی اور گواہی ہے. کیونکہ اگر آپ ہر شے کی آواز کو توجہ سے سنیں اور آپ کو اس سے انسیت حاصل ہو جائے تو آپ ضرور سنیں گے ہر شے اس بات کی گواہی دیتی ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی وہی اعلیٰ ہے, اس سے برتر کوئی نہیں ہے. اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر آپ ان اشیاء کو دیکھیں اور ان کی تخلیق پر غور و فکر کریں
تو آپ لا الہ الا اللہ کے کئی شواہد دیکھیں گے. یعنی معرفت جس نے حاصل کرنی ہے، یہ قرآن کی آیت اسے غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ تم اپنے رب کو جانو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرو، اپنے رب کے الہ ہونے کے لیے تم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر پیدا کرو. انسان اپنے اندر بھی غور پیدا کر سکتا ہے. اے انسان، تو کس طرح دو ٹانگوں پہ چلتا ہے، دو آنکھوں سے دیکھتا ہے، دو ہاتھوں سے کام کرتا ہے، تیرے منہ میں جبڑے ہیں، زبان ہے اور آنکھیں ہیں، ناک ہے پیٹ کے اندر، اور تیرا گوشت پوش ہڈیاں، اس پہ اگر انسان فکر کرے تو اللہ اپنے رب کی معرفت کو پالے. درختوں میں فکر پیدا کرے، پھولوں میں فکر پیدا کرے، آسمان میں تدبر پیدا کرے، فکر پیدا کرے، سوچے، اسے مراقبہ بھی کہتے ہیں. اور انسان ستاروں میں سوچے کہ اللہ نے کہاں کہاں اپنی شان رکھی ہے، اور ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. اس کے متعلق قرآن گواہی دیتا ہے تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا. اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے تو سبح لہ السماوات السبع والارض، اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، اور جو کوئی ان میں ہے، کوئی چیز نہیں جو اسے سراتی اس کی تعریف نہ کرتی ہو، اس کی پاکی نہ بولے. ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمتے، تم ان کی تسبیح نہیں سمتے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. تم ان کی تسبیح نہیں سمتے، بے شک وہ حلم والا، بخشنے والا ہے. تو یہاں پر تسبیح کا ذکر آ رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے. جیسے میں اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس کے اندر بہت معرفت بیان کی ہے اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. تو اس کے لیے ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے ہر چیز کی آواز کو؟ اس لیے کہ گناہوں نے ہمارے اوپر جو ہے غلاف ڈال دیے ہیں، ہماری قوت سماعت کو بند کر دیا ہے. اگر ہم غور کر کے درخت کے پاس بیٹھ جائیں تو ہم اس کی تسبیح کو سن سکتے ہیں. جیسے پتھر کنکریاں ابو جہل اٹھا کے لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے کہ میرے مٹھی میں کیا ہے، تو وہ کہیں کہ مٹھی کے اندر جو ہے وہ یہ بتا دیں، وہ خود گواہی دے دیں. اور جب وہ کنکریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ آئیں تو ان کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور یہ آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اور اس وقت اللہ کے حکم سے سماعت کھلی، اور قریب کھڑا ابو جہل کافر نے بھی سن لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو کنکریاں یہ کلمہ پڑھ رہی ہیں. یہ ایک لمحے کے لیے اللہ نے وہ پردہ کشف کا اٹھایا تو وہ سن لی. اور یہ قوت انسان کے اندر موجود اللہ نے رکھی ہے. یہی اللہ کے ولی تدبر کرتے ہیں، فکر پیدا کرتے ہیں، سوچ پیدا کرتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، خود بھی مریدین کو بھی اس راہ پہ لگاتے ہیں، اور وہ اس سطح پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ہیں ان کو سننا شروع کر دیتے ہیں. درختوں کی آوازوں کو سنتے ہیں، بارش کی آواز کو سنتے ہیں، سمندر کی آواز کو سنتے ہیں. ان کی تسبیح کیا ہے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی تسبیح ہے. جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کی ہیں ان سب کی تسبیح موجود ہے. کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ مجھے بتانا ہے ٹائم. تو اللہ پاک ہر شے کو جاننے والا ہے اور ہر شے سے معلوم ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر شے کو عالم، معرفت کا ذریعہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عالم سارے جہاں اللہ کے وجود پر علامت ہے، اور ان کے ذریعے عالم سارے جہانوں کو پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کیجئے، اللہ کی محبت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو چاہتا ہے تو اس کو اعلیٰ اوصاف دیتا ہے. رب تعالیٰ کے اعلیٰ اوصاف کے انوار زمین و آسمان والوں پر تجلی فرماتے ہیں. جو اس کے انوارات ہیں زمین والوں پہ تجلی فرماتے ہیں، مومنین کے قلوب کا تزکیہ فرما دیتے ہیں، ان کے دلوں کو منور کر دیتے ہیں. زمین و آسمان والوں کو اللہ پاک کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. تو میرے دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی ہے تو ہر چیز کے اندر ہمیں فکر اور سوچ پیدا کرنی ہے.
اور میں نے آپ کے سامنے جو ہے جو ابھی کلمہ کا نام بتانے لگا ہوں، کلمہ طیبہ کا نواں نام، وہ ہے دعوت الحق۔ پہلے میں نے آپ کے پاس 8 نام بتائے، المثل الاعلیٰ کے اوپر ابھی میں نے تشریح بیان کی، اور نواں نام ہے دعوت الحق، جس کے متعلق قرآن ارشاد فرما رہا ہے لہو دعوت الحق، سورہ رعد آیت نمبر 14، اس کا پکارنا سچا ہے۔ تو اس جگہ پر سیدنا ابن عباس روایت کرتے ہیں دعوت الحق سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اور 10واں نام ہے اس کا کلمہ شریف کا کلمات و عہد عند الرحمن۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے کا نام قرآن میں کس جگہ ارشاد فرما رہا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم آیت نمبر 87۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، قرآن سورہ مریم آیت نمبر 87 میں اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اور سیدنا ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کا کلمہ کے سبب اس کے لیے پاک عہد ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ تو کلمہ شریف کے قرآن میں 12 جگہوں کے نام ہیں، آج 10 جگہوں کے نام میں نے مکمل کر لیے، وقت کی کمی ہے۔ جتنے بھی مہمان جہاں پر آج کی اس پروکار دعوت افطار میں اس بندہ فقیر کی دعوت پہ مرکز محمدی روحانی قافلہ تشریف لائے، میں آپ سب کا آنا میرے لیے باعث صد احترام اور خوشی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ پاک کا ذکر ہوگا، کلمہ شریف کا ذکر، جس کے میں بابرکات نام آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ساتھ مل کر اس ذکر میں شامل ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ ہے، بجت طاری ہو جائے۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، 11ویں افطاری کا وقت ہے، دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے۔ مومنو مل کے اپنے رب کی توحید بیان کرو، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ مولا سب کا آنا قبول فرما، مولا سب کی حاجتیں پوری فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب مومنین کی بخشش فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی خیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्या حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.